بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے راہ نور، اور یہ تحریر کیا ہے محترمہ سمیرہ حمید صاحبہ نے۔ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والا ناول سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بغیر دیر کیے ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جماعتیں کھڑی ہو رہی تھیں، اور وہ انہیں اپنی کار میں بٹھا کر مینٹل ہاسپٹل سے بھگا کر لے جا رہا تھا، کہیں بہت دور، جہاں کوئی انہیں مرنے سے نہ روک سکے، جہاں وہ تینوں اطمینان سے اجتماعی خودکشی کر سکیں۔ اور یہ تھے ہادی، طلال اور ابراہیم۔ سفید کار لاہور کی حدود سے باہر نکل رہی ہے۔ فجر کی نماز اور بن نمازیوں کی قضا ہو چکی ہے، جو زندگی کے فرائض کو موت کی قضا سے بدلنے جا رہے ہیں۔ انہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ بندگی سے کیا لینا دینا؟ انہیں کل بھی مرنا ہے اور آج بھی۔ انہیں زندگی سے رات بھر بیزاری تھی، اور آج اس نئے دن سے بھی۔ مایوسی ایسا اندھیرا ہے جس کے اس پار کوئی چراغ جلتا ہو دکھائی نہیں دیتا۔ غم ایسی آگ ہے جو زندگی کے نخلستان کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ ابراہیم یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور وہ ان دو سے قد میں لمبا ہے، 5 فٹ 10 انچ سخت ورزشی جسم کا مالک ہے۔ اس کی ٹی شرٹ اور کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ اس کے مسلز کی ساکھ کو چھپانے میں ناکام ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی کا گمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر روشنی یہ یقین بھی دیتی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی مشعل روشن ہے۔ ابراہیم نے ریڈیو آن کیا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے طلال نے ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا۔ طلال، وہ ان دو میں سے سب سے زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ کسی انٹرنیشنل برانڈ کا ماڈل ایمبیسڈر رہا ہوگا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی نمی کا تال میل نہیں بیٹھتا۔ وہ پتھر ہونا چاہتا ہے اور آنکھ میں سمندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ پیچھے سیٹ پر سر گرا کر ٹانگیں پھیلا کر ہادی پڑا ہے۔ اسے سورج، چاند، ستاروں، آسمان، دن، روشنی، انسانوں سمیت دنیا کی ہر شے، ہر نظارے سے شدید نفرت ہے۔ اسی لیے اس نے آنکھوں کو دونوں بازوؤں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ جو آخری چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ نئے دن کی روشنی ہے۔ وہ جس پہلی چیز سے دور بھاگتا ہے وہ اندھیرا ہے۔ ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں؟ 1.5 گھنٹے بعد ہادی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے راستے میں ریل کی پٹری نظر آئی تھی۔ وہ اس پر کٹا پڑا اپنا سر اور دھڑ 2.5-3 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور پھر کھڑکی سے باہر۔ سورج کی کرنوں نے زمین کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ دور ہر طرف کھیت لہلہا رہے تھے۔ نیلی پیلی وردیوں میں بچے اسکولوں کی طرف جا رہے تھے، پیدل اور سائیکلوں پر لدے پھندے، ٹلیاں کھڑکاتے، سائیکل لہراتے۔ اس نے ہارن دیا تو انہوں نے شرارتاً کار کا راستہ روک لیا۔ سپیڈ بڑھا تو وہ دایاں راڑ کے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہادی کے لہجے کی تندی گواہ تھی، اور اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ بچے ہیں یا ذرا شرارت کر رہے ہیں، ابھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نہیں جانے کی جلدی ہے تو مجھے بھی مرنے کی جلدی ہے، تم سپیڈ بڑھاؤ بس۔ ابراہیم نے سپیڈ تو نہیں بڑھائی، لیکن اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بچے گدنے موڑ موڑ کر کار کی طرف دیکھنے لگے تھے، انہیں منہ چڑھانے لگے۔ وہ سپیڈ بڑھا کر آگے نکلتا کہ سر پر گھاس کا گٹھا اٹھا کر پیدل چلتی ماں جی نے ہانپ کر گٹھا بونٹ پر رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، پتر جی پانی ہے؟ پتر ابراہیم نے پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اطمینان سے پانی پیا، پلو سے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کیا، بہت آرام اور اطمینان سے گٹھے کو واپس سر پر جمایا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، اللہ بھلا کرے، خیر پائے۔ زندگی کی خیر کو موت کے حوالے کرتا ہادی ہاسپٹل کی 7ویں منزل پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندھیرے کا شہر مصنوعی روشنیوں میں ٹمٹما رہا تھا۔ اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ نائٹ ڈیوٹی سٹاف کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو کر چھت کی طرف بھاگ گیا تھا۔ جس وقت وہ تقریباً چھلانگ لگا ہی چکا تھا، ٹھیک اسی وقت ابراہیم نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں الارم گونج رہے تھے۔ سارا شہر اس ہاسپٹل کے ساتھ جاگ گیا تھا۔ ساری دنیا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ کائنات کی سانس حیات نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اسٹاف کے 11 لوگ اسے گھسیٹ کر نیچے اس کے روم میں لائے تھے۔ نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے مرنے دو مجھے۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی بڑبڑا رہا تھا، اپنا سر پٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، پھر بھی وہ تڑپ تڑپ پر ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تم مرنا چاہتے ہو؟ اس کا سر سہلاتے ہوئے ابراہیم پوچھ رہا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ہادی نے سوال پوچھنے والے کو دیکھنا چاہا۔
یہ سوال پوچھنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ ہاں، میری مدد کرو پلیز۔ اس کی دھندلی بند ہوتی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں کروں گا مدد، میرا یقین کرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ابراہیم صبح تک اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا تھا۔ ہادی کے نیم خوابدہ دماغ نے میں تمہاری مدد کروں گا کا جملہ یاد کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے لیے مدد آ چکی ہے۔ میں خود تمہیں ماروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، لیکن تم خود سے کچھ نہ کرنا۔ ہادی بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہر ڈاکٹر، نرس، سویپر، اسٹاف ممبر کی منت کر چکا تھا، انہیں پیسوں کی لالچ دے چکا تھا۔ وہ اسے زہر لا دیں ورنہ ایک پسٹل یا پھر اس کا گلا گھونٹ دیں، بلندی سے کود جانے دیں۔ وہ کسی کا کچھ نہیں لے رہا، وہ تو اپنی چیز، اپنی زندگی لے رہا ہے۔ کسی کا اس سے کیا لینا دینا؟ اجتماعی خودکشی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسی دن شام کو ابراہیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ اجتماعی خودکشی؟ اس طرح کی باقی دنیا بھی مرنا چاہتی ہے؟ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہاں، میں، تم اور رو نمبر 3 کا طلال۔ وہ کیسے؟ ہاسپٹل سے باہر، کہیں دور۔ دور کیوں؟ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ رہا تھا، بینک گلائیڈنگ کا شاہین، ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر۔ اسے موت کو پا لینے کی جلدی تو تھی، لیکن لمبی میعاد اور فاصلوں سے نفرت تھی۔ وہاں ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کفن دفن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ موت کے لیے مجھے اتنا ترور کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اسے بس فوراً موت چاہیے تھی۔ تھوڑا بہت ترو تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا، ابراہیم نے سکون سے کہا۔ میں ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر مرنا نہیں چاہتا، نہ کسی پہاڑ سے کود کر، دریا میں چھلانگ لگا کر بھی نہیں۔ مجھے پانی سے خوف آتا ہے۔ میں کن پٹی پر پسٹل رکھ کر یا زہر کھا کر مرنا چاہتا ہوں، ورنہ تم میرا گلا گھونٹ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گدھا کھائیں یا چیل کوے۔ فکر نہ کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم مر جاؤ گے۔ ایسی خوفناک بات ابراہیم نے مسکرا کر کی۔ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ اسے شک تھا کہ ابراہیم اسے بہلا رہا ہے۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ اس نے انتظام کر لیا تھا، اس لیے اذان فجر سے پہلے وہ انہیں اپنی سفید کار میں بٹھا چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر طلال اور پچھلی سیٹ پر ہادی کو۔ ہادی جیسے ہواؤں کا شاہین بننے کا شوق تھا، شاہین جو بلندیوں کا پرندہ ہے، شاہین جسے پستیوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ سڑکیں سنسان تھیں، اندھیرا روشنی سے جام ملنے کے لیے تیار تھا اور زندگی موت سے۔ صبح کی امید بھری فضاؤں دن کی مکاری میں بدلنے لگی۔ ذرا تیز گاڑی چلاؤ، وہ غصیلا، بدتمیز اور بے ادب۔ اس نے اپنی دوا نہیں کھانی تھی، اس لیے وہ پاگل پن کی حد تک چڑچڑا ہو رہا تھا۔ میں تھک چکا ہوں۔ اس نے کار کو سڑک کے کنارے روک لیا۔ تم تھک چکے ہو تو ہمیں کیوں تھکا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اتنی دور کیوں لے آئے ہو ہمیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم چپ رہو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے، جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ ابراہیم نے اچلتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سیٹ کے نیچے ٹانگیں پھیلا لیں۔ ہو نہ ہو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا پلان۔ کار سے اتر کر دروازے کو دھاڑ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کار کی مخالف سمت چلنے لگا۔ اسے آس پاس کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کا کام تمام کرنے میں اس کی مددگار بن سکتی۔ ٹرین کی پٹری، وزنی پتھر ورنہ پہاڑ کی بلندی۔ تیزی سے کار سے نکل کر ابراہیم اس کی سمت بھاگا، پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوری قوت سے ایک کھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ مردوں کی طرح مرنے جا رہے ہو، پہلے مردوں کی طرح زبان کا پاس رکھنا سیکھو، سمجھے؟ ایک گھونسلے کے بعد اس نے اسی گال پر 2 گھونسے اور مارے۔ خون سے اس کا منہ بھر گیا۔ تکلیف سے بے حال ہو کر وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پچھلے 11 مہینوں سے وہ تکلیف میں تھا، 6 مہینے سے مینٹل ہاسپٹل میں تھا، دوائیوں پر زندہ تھا۔ اس کے جسم میں بچا ہی کیا تھا؟ وہ جو 3 گھونسے سہ سکتا۔ ابراہیم کا ہاتھ روک لیتا ورنہ جوابی حملہ ہی کر دیتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا طلال اپنے ناخن چباتا رہا۔ اس نے گردن کی طرف گھما کر یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسے خود سمیت دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود بھی مر جائے اور ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، طوفان آئے یا زلزلہ، جنگ ہو یا قہرام برپا۔ وہ 3 مہینے پہلے ہاسپٹل آیا تھا۔ اس نے ہاسپٹل میں ایک ہی بار خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ طریقہ ایسا حیران کن اور ششدر کر دینے والا تھا کہ ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا پورا اسٹاف کتنی ہی دیر تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے لیے خطرہ بن سکتا۔ پھر بھی اپنی 2 ٹانگوں کو کینچی بنا کر اس نے اپنی گردن کو اس میں ایسے پھنسا لیا تھا کہ اگر اسٹاف 30 سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو اس کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا ہوتا۔ زندگی کی محراب سے گڑ گڑا ٹوٹا ہوا ہادی زمین پر لاش کی طرح بڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑا ابراہیم اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔
پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور رومال نکال کر اس کے منہ سے خون سے صاف کرنے لگا۔ اپنی اتنی توہین نہ کرو ہادی، ویسے بھی آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، اس دن پر تھوڑا سا تو احسان کرو، مرنے سے پہلے اسے زندہ کر دکھاؤ۔ ذرا سا سر اٹھا کر اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا، اس کی پشت سے نکلتی سورج کی کرنیں اس کی اندھیر آنکھوں کا تکلیف پہنچانے لگیں۔ اٹھ جا پتر، دن نکل آیا ہے، پرندے اپنا رزق کھا مکا بیٹھے ہیں، اٹھ جا۔ سورج کی کرنیں نیم کے درخت سے چھن کر ماں کی گلابی چنی کو چومتی اس کی آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ 2 ہفتوں کے لیے آیا ہوں ماں جی، سکون سے سونے تو دیں، اور بھلا یہ سورج اتنی جلدی کیوں نکل آتا ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، تو اپنا وقت سو کر برباد نہ کر، اٹھ جا، ماں کے پاس بیٹھ کر 4 باتیں کر لے۔ ماں پتر دیاں 4 گلاں، ایک ماں میری او پیاری، اس ماں نال میری یاری، میرا دل تے میری حیاتی، اس ماں تو بھی جند واری۔ وہ اٹھا اور نکاح سے چلتا ہوا کار کی چھت پر دونوں ہاتھ لگا کر ہانپنے لگا۔ چند آنسوؤں سے اس کی پوری آنکھیں بھگو گئیں۔ ابراہیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور اسے بیک ویورز کے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اب آستین سے اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ پانی پی لو، پانی کی بوتل لے کر وہ باہر نکلا۔ وہ اپنے آنسو پی چکا تھا، پانی کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا۔ دروازہ دھاڑ بند کر کے سیٹ پر آ اترا۔ اچھا، دروازہ ہوا کر آنکھوں بازوؤں کی آڑ میں چھپا لیا۔ ماں پتر دیاں 4 گلاں۔ 40 منٹ بعد وہ تینوں کھیوڑا کان کے باہر کھڑے تھے۔ ٹکٹ ابراہیم کے ہاتھ میں تھے۔ تم ہمیں یہاں سیر کروانے لے کر آئے ہو؟ ہادی نے خونخوار نظروں سے ابراہیم کو گھورا۔ طلال بھی ابراہیم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ ساری دنیا کو فتح کرتا سکندر اعظم جب یہاں سے گزرا تو اس کی فوج کے گھوڑوں نے پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ پتھر کو توڑ کر دیکھا تو اندر نمک تھا۔ ایسے یہ کھیوڑا کان دریافت ہوئی تھی۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ یہ اتنی گہری اور لمبی ہے کہ اسے گائیڈ اسکول کے بچوں کو کان کے دہانے کے پاس کھڑا کر کے لیکچر دے رہا تھا۔ ایک دم سے وہاں بچوں کا اتنا رش بڑھ گیا تھا کہ تینوں کو ایک طرف ہو کے انہیں راستہ دینا پڑا تھا۔ سکندر اعظم کان کے اندر گیا تھا؟ ایک بچے نے چلا کر پوچھا۔ دوسرے بچوں نے اسے بے تکے سوال پر کہکا لگایا۔ سکندر یہاں سیر سپاٹے کرنے نہیں آیا تھا، یہ خطہ فتح کرنے آیا تھا، جنگجو تھا۔ وہ گائیڈ چڑھ گیا۔ پھر ہم اندر جا کر کیا کریں گے؟ جب سکندر ہی کان کے اندر نہیں گیا تو بچے کو ساری دلچسپی صرف سکندر سے تھی۔ تمہیں وہ نہیں کرنا جو سکندر نے کیا تھا، جنگ اور فتح۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو وہ نہیں کر سکا تھا، زندگی اور انسانیت سے محبت۔ زندگی اور انسانیت سے محبت۔ تینوں بیزار کھڑے یہ آخری فقرہ سن چکے تھے۔ ہادی چند سیکنڈ تک ٹکٹکی باندھ کر ابراہیم کو دیکھتا رہا۔ کیا تم ہمیں کسی بھی طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہیں مینٹل ہاسپٹل سے بھگا کر لایا ہوں، تم پاگل ہی ہو۔ اس کا لہجہ سخت اور سرد تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ان کے ٹکٹ تھما کر اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ روشنی جو کان کے دہانے پر گر کر پھیلی ہوئی تھی وہ اندر قدم بڑھاتے بڑھاتے معدوم ہونے لگی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلتا رہا۔ اس کی ہنسی پوری طرح بیدار تھی اور کچھ دیر بعد اسے اپنے پچھلے طلال اور پیچھے پھر ہادی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کان میں عام لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا، انہیں جگہ بنا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ہادی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مرنے کے لیے نمک کی کان کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی عوامی مقام کا اسکولوں کے 300-400 بچوں کی موجودگی میں انہیں مرنا ہوگا۔ 1 سال پہلے تک اسے پہاڑ بہت پسند تھے، لیکن صرف بلندی سے۔ اب وہ اس بلندی کی کھو میں جا رہا تھا۔ اسے اس عمل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم یہاں کیسے مر سکتے ہیں؟ ہادی نے پیچھے سے اس کے کالر کو پکڑا اور جھنجھوڑا۔ دوبارہ گریبان تک نہ آنا، ورنہ اس بار گھونسے پیٹ میں ماروں گا اور آنتیں نکال کر باہر آ گریں گی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم مر کر بھی اس ہاسپٹل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میرا احسان مانو، تمیز سے بات کرو اور سامنے دیکھ کر سیدھ میں چلتے رہو۔ سامنے دیکھتے وہ سیدھ میں چلتے رہے۔ کان کا نمک پانی بن کر ٹپ ٹپ ٹپکتا رہا۔ چھوٹی تنگ سی راہداری گیلی ہو رہی تھی۔ وہاں ٹھنڈک تھی، اندھیرا تھا اور ٹپ ٹپ پانی تھا۔ لوگوں کی باتیں، بچوں کی ضدیں، ماؤں کی تکراریں، نمک کی اس کان میں کتنا کچھ تھا۔ زندگی پہاڑ کے کنویں میں بھی چہل پہل رہی تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ ہادی تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل چل رہے تھے۔ مرنے جا رہے ہو نا، اور زندگی کی بوند بوند کے لیے تڑپ رہے ہو۔ کیسے دوگلے انسان ہو۔ پانی کی بوتل کار میں رہ گئی، ابراہیم نے بیزاری سے کہا۔ کان کے جس حصے میں وہ آ چکے تھے یہاں اب عوامی رش نہیں تھا۔ لگتا تھا جیسے ساری کائنات پر رات چھا گئی ہے۔
ابراہیم کے ہاتھ میں لائٹر تھا، اب وہ اسی کی روشنی میں چل رہے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے روشنی کا انتظام جہاں تک تھا وہ حصہ وہ بہت پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ آگے خطرہ ہے، اس طرف جانا منع ہے۔ کھوپڑی کے کراس سائن کے نیچے ہدایت لکھی تھی۔ کھوپڑی اور تنبی دونوں کو صاف نظر انداز کر کے ابراہیم چھوٹے سے لوہے کے دروازے کو کھول کر جھک کر اندر چلا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ غیر ارادی طور پر اندر جانے سے پہلے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہت دور انہیں روشنی کی کچھ آخری کرنیں نظر آئیں۔ بچوں اور عورتوں کی آوازوں کی بھنبھناہٹ، کان سے باہر آسانی سے جھولے کی گڑگڑ، 30 روپے کی آئس کریم کون والے کی صدا، 10 روپے کے پاپ کارن والے کی پکار، دور نیلے آسمان پر روشن سورج کا الوداعی سانس اور رات کے آسمان کے ستاروں کا سناٹا۔ کان کے اندھیرے میں سورج روشن تھا نہ ستارے، وہاں بس اندھیرا تھا۔ کان کی ٹھنڈک میں زندگی کی گرمی تھی، نہ موت کی نرمی، وہاں بے بس زخمی تھی۔ دونوں سر جھکا کر خطرے کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئے۔ چیک شرٹ کے بازو فولڈ کیے ابراہیم اطمینان سے چل رہا تھا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسی غار کو ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے موت کے فرشتے خوشگپیاں کرتے ہوئے نکلیں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور اپنی سواریوں پر بٹھا کر زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جائیں گے۔ ابراہیم اس جیسے ایشین گولڈ میڈلسٹ باکسر کو موت کا خیال آیا ہی کیوں کر تھا؟ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر ملکی جھنڈے کو لہراتے ہوئے وہ تو رنگ میں ناچتا کودتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایشین گولڈ میڈل جیت لیا تھا۔ اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی میں گولڈ میڈل دے گا۔ منہ دکھائی کا تحفہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھیں۔ پھر خطرے کے نشان کو پار کر کے چلتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کان کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا باہر کی دنیا کا کوئی انسان کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تم اس جگہ کو کیسے جانتے ہو؟ پہلے آ چکے ہو یہاں؟ ہادی بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ کان کا نقشہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھ لیا تھا، اس نے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بڑا مارکا سر انجام دیا ہو۔ تو مرنے کے لیے تم نے اس جگہ کو ہی کیوں پسند کیا؟ طلال نے یہ پہلا سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ جگہ ٹھنڈی ہے اور موت کی گرمی کا تھوڑی ٹھنڈک بھی نصیب ہونی چاہیے۔ یہاں ہماری لاشوں کو بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے لیے اتنا سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی پلاننگ تو زندہ لوگوں کو زیب دیتی ہے، ہادی نے اداسی سے کہا۔ یقیناً شام کے 4-5 بج چکے ہوں گے۔ کان کے ورکر ایک آخری چکر لگا کر بچے کچھ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر باہر نکال رہے ہوں گے۔ صرف نمک سے بنے اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں استھما کے چند مریض موجود ہوں گے، ایک ڈاکٹر، نرس اور 2-4 دوسرے لوگ، ورنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی۔ ایک دوسرے کی شرٹ پکڑ لو، ہادی تم میری، طلال تم ہادی کی، اب بس میرے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلو۔ ابراہیم نے ایک دم سے لائٹر بجھا دیا۔ تم نے لائٹر کیوں بند کر دیا تھا؟ اب ہم ایک خوفناک چھوٹے سے پل پر سے گزر رہے ہیں، ویسے کیا تم خوفزدہ ہو؟ اس نے ہادی کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہادی لب بھینچ کر چپ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم کا شرٹ کا کونا پکڑ لیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہے۔ نیچے کھائیاں، دلدل اور زہریلے سانپ بچھو ہیں۔ 3 دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چیخیں مارتا رہا تھا، میں زندہ ہوں، کہ خوف سے اس کی گھگی بند جایا کرتی تھی کہ ساری خدائی کو اس کے حال پر ترسایا کرتا تھا۔ اب وہ سانپ بچھو سے ڈر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے۔ ابراہیم نے لائٹر روشن کر کے ایک آخری بار ان کی شکلیں دیکھیں اور پھر ذرا سا باہر کی طرف نکل کر لائٹر پھینک دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی کھو میں کھڑے تھے جہاں جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ جا بجا نکلے نمک کی کلمیں ان کے جسموں کو مس کر رہی تھیں۔ ایک لمحہ زندگی کا لمحہ بن کر آیا۔ کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی، چاند نکلنے والا ہوگا۔ کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی نے زندگی کے بارے میں سوچا۔ اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہوں گے، مائی سودا کا چرگا گھوں گھوں کرتا ہوگا اور تالاب کے پانی میں بطخیں اپنے پر پھڑ پھڑ پڑاتی ہوں گی۔ دانے دنکے کی جنگ لڑتی مرغیاں اور مرغے، کچی پگ ڈنڈیوں پر خالی ٹائر دوڑا کے بچے، نہر کنارے بنے اسکول کی گھنٹی کے ٹن ٹن سبق کے رٹے اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر پہاڑوں کے رٹے، یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی۔ دیسی انڈے، چوزے چرا کر بھاگتا رشید، گلیل سے چڑے مار مار کر بھون بھون کھاتا وزیر، ان کی ہنسی، ان کی ساری ہستی بنتی ہوگی۔ آج بھی گاؤں پر شام سہانی، شبابی چیزی اور کر اتری ہوں گی۔ ہادی کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے سر میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اندھیرا اسے خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ لیکن کوئی شخص بازار سے اندھیرا لینے جائے اور یہ توقع رکھے کہ دکاندار بدلے میں اسے چراغ دے دے تو ایسا شخص دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔
تمہیں مرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ملا تھا؟ طلال پھٹ پڑا۔ وہ ایسے ہی ایک دم سے پھٹتا تھا۔ سوچا شیروں کی طرح زندہ نہیں رہے تو شیروں کی طرح مر ہی جائیں۔ ابراہیم نے طنزیہ کہا اور کہا بھی لگایا۔ طلال کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ اٹھا بھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے ہادی کے پاؤں سے الجھ کر گر گیا۔ زیادہ غصہ نہ کرو اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ شاباش، ابراہیم نے پچکارا۔ وہ اسے اور غصہ دلا رہا تھا۔ منحوس انسان، ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ یہ تکلیف میں نے تو تمہیں نہیں دی۔ تم مکار اور چلاک ہو، کمینے انسان۔ اوکے، میں یہ سب ہوں، تم کیا ہو؟ عقل مند، سمجھدار یا بہادر؟ جواب میں خاموشی رہی۔ رات 3 پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلا پہر شیطان کے وسوسوں اور خوف کا پہر۔ ہادی پر نیم غنودگی طاری ہو چکی تھی، اور جب اسے لگا کہ موت اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، سارا جہاں جو اس کی مٹھی میں بند تھا ہاتھ سے پھسلنے لگا ہے، تو اس نے ایک سسکی لی۔ آنسو اس کے گال پر پھسلے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے مرنا پڑے گا۔ وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا ہمیشہ سے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ پرندے۔ پرندوں میں سب سے خوبصورت اونچی پرواز والے پرندے۔ اونچی پرواز والوں میں جو پہاڑوں پر بسیرا کریں۔ بلند پرواز، خلوت نشین، تیز نگاہ، غیرت مند شاہین۔ کہہ کر بلند حوصلہ شاہین جوش سے چلاتے ہوئے پہاڑ کی بلندی سے کود گیا۔ بینک گلائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولر پرواز تھی۔ مصنوعی پتنگ کے ذریعے اڑنا۔ بچپن میں وہ چڑا تھا، پھر چیل ہوا، اب وہ شاہین تھا۔ زمین کی بلندی سے پرواز کرتا ہوا، آسمان پر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا، سبزے کے کتھے پہاڑوں کا خاندان، جھنکار کی طرح گرتی آبشار، پتلی لکیر بناتا دریا، پھر اڑان بھرتے چھوٹے پرندوں کا اہل و عیال۔ اچھا تو اوپر سے زمین ایسی دکھائی دیتی ہے؟ پہلے معلوم ہوتا تو وہ سفید بادلوں پر ایک گھر بنا لیتا۔ گھر کی کھڑکیاں کھول کر روز ایسا نظارہ کرتا۔ ہواؤں کے قافلے روشنی کے مسافر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ اڑ رہا تھا۔ وہ اڑ رہا تھا۔ ماں جی، آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے۔ نیچے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے ماں جی کو فون کیا تھا۔ خوشی سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میرا پتر تو شیر ہے۔ ہادی، بس اب گھر آ جا، بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بس ماں جی، آیا کہ آیا۔ انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا، اڈے سے بس سے، اور پھر اسٹاپ سے جلال کی جیپ میں۔ 3 دن پہلے اس کا سیمسٹر ختم ہوا تھا۔ ماں جی نے اس کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو روکا ہوا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں کی دھوپ نے جگنوؤں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا۔ سونے میں چاندی کے ورق کھول کر روشنی کی کرنوں نے نومبر پر بڑا احسان کیا تھا۔ اس دن ماں بڑی خوش تھی۔ جہیز کے سامان کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ ابا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑے بیٹھے ممدود کے ساتھ مل کر شادی کے انتظامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ چارپائی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں دراز دادا جی حقہ گڑ گڑا رہے تھے۔ بہنیں مہندی، چوڑی، گوٹا، چنر کی مصروفیت کے ساتھ بڑی اترائی سی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا پرندہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو انہوں نے دھوپ میں سوکھتی مرچوں کو ہتھیلی پر مسل کر اس کی آنکھوں میں بھر دیا۔ شیر ہوگا ماں کا، میرے لیے تو ڈڈو ہے، ڈڈو۔ ڈڈو نے بدک کر پھر سے آپا کا پرندہ پکڑا چاہا، لیکن جلال نے پیچھے سے آ کر خلل ڈال دیا، بدلے کو موخر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی، پتنگ بھی۔ وہ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ مانجا لگی ڈور اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ کئی جیپوں پہ رکنے کی آوازیں تھیں کہ ڈور اس کی ہتھیلی کو چیر لگاتی ہوئی نکل گئی۔ خون کی پتلی دھار اس کی ہتھیلی پر ابھری اور اس کا سانس گم ہو گیا۔ جلال منڈیر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ گھر کا پھاٹک مردانہ ٹھوکروں سے دھاڑ کھلا تھا۔ 8 لوگوں کو مارنے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ لایا تھا۔ جب تک وہ نیچے جھانکنے کے لیے منڈیر تک آیا، تب تک جہیز کو دھوپ لگواتی اس کی ماں کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ زمین پر گرے اس کے جسم کے قریب خون اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ ابا جی، جب تک دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر اس نے حلق کے بل چلا کر کہا، تب تک فائر ابا جی اور دادا جی کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے، اور جب تک وہ سیڑھیاں پھلانگتا گرتا پڑتا پہلی منزل کی سیڑھیوں تک آیا، اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر کمروں سے نکل کر باہر کو بھاگتی اس کی بہنیں، تینوں بہنیں۔ اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ وقت کی ساری کڑیاں ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا۔ 3 لاشیں بچھواڑے کے درخت کے پاس پڑی تھیں، ابا جی، دادا جی اور ممدود کی۔ اس طرف ماں کے ساتھ مائی رحمتہ کی، اور
گوڈا کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی، برآمدے کے پاس زینب کی، اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سحر کی۔ ابا کی لاڈلی مرنے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی۔ 3 دن بعد اسے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں ہوش آیا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اس حویلی کے پچھلے پھاٹک سے باہر نکال لیا تھا۔ وہ 2 گولیوں کے وار سے تو بچ گیا، لیکن خاندان بھر کی موت کے غم کی کاٹ کیسے بچتا؟ اس کے دادا کو اپنے چچا زاد سے نہری زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا۔ اس کے ابا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا۔ وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اماں نے اتنا جہیز کس لیے اکٹھا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا؟ سہاگ کے کپڑے اور بارات کی روٹی ماں جی نے کیسی بدشگنی کر دی تھی۔ ہوش میں آنے کے 3 دن بعد تک وہ گمسم لیکن نارمل رہا تھا۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا، ماں جی کے پاس، ابا جی کے پاس، جھلمل ہنسنے والیوں کے پاس۔ 6 قبروں کے سرہانے کھڑے سے ہو کر وہ فاتحہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہ کس کس سے لپٹ کر روتا، وہ کس کس سے بچھڑ جانے پر ماتم کرتا۔ لوگوں کی دنیا لٹتی ہے، اس کا تو جہان ہی لٹ گیا تھا، اور وہ پھر پاگل ہو گیا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ جلال اسے ایک مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا چکا تھا۔ وہ ہر مہینے اسے ملنے بھی آتا تھا، لیکن وہ اسے بھی نہیں پہچانتا تھا۔ 6 مہینے کے علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہتری آنے لگی۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا، اور یہی برا ہو رہا تھا۔ ایک رات اسے سب یاد آ گیا، اور اس رات اس نے پہلی بار گلے میں پھندا ڈالا تھا۔ ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ، باپ کا ڈھلکا ہوا سر، بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوئے آنچل۔ جلال نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روک لیا تھا۔ پھر بھی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ابا جی کے خون سے لت پت وجود پر وہ تھوک رہا تھا، اپنے جوتے سے ان کا منہ مسل رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی تھیں۔ انہیں مرتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر کی فکر تھی۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اس کے لیے کی ہوگی، آخری دعا۔ ماں نے وہ بھی اس کے نام ہی کر دی ہوگی۔ زندگی دیا 4 ہی گلاں، ایک ماں پیاری، ایک باپ دلارا، ایک مائی جائی، ایک ماں جایا۔ 4 دن دی زندگی 4 ہی گلاں، ایک ماں پیاری، ایک ماں دلاری، ایک ماں۔ رات کا دوسرا پہر، پناہ کا پہر۔ اپنی ساری ہمت جمع کر کے ہادی اٹھا اور ٹٹول کر ابراہیم کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چوہے کی طرح بل میں گھس کر مردہ ہونے سے بہتر نہیں تھا کہ ہم زہر پھانک لیتے؟ پہاڑوں سے کود کر شاہین کی طرح آسمان میں اڑنے والے چوہے کی طرح مرنے سے ڈر رہا تھا۔ ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر، ہواؤں کا شاہین۔ ابراہیم نے سکون سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے ہٹائے۔ اتنے ہی با ہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے نا۔ اچھا اب چلے جاؤ، باہر نکلو اور زہر پھانک لو، ٹرین کے نیچے آ جاؤ، بلڈنگ سے کود جاؤ، پھندے سے لٹک جاؤ، جاؤ۔ ابراہیم عاجز آ کر چلانا بھی جانتا ہے۔ غصے سے ہادی کپ کپانے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھو کی دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ 3 بار وہ طلال سے ہی ٹکرا کر گر گیا اور ہانپنے لگا۔ وہ ذہنی مریض تھا، آسانی سے سوئی میں دھاگہ تک نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کا ارتکاز منتشر ہو جاتا تھا۔ سامنے پڑی چیز مشکل سے دکھائی دیتی تھی۔ اب وہ کان سے نکل کر موت سے بھاگ کر زندگی تک کیسے چلا جاتا؟ وہ کھو سے باہر نکل گیا، پھر اس کے قدموں کی چاپ دور سے سنائی دینے لگی۔ وہ خود ہی نہیں جانتا تھا، وہ ایک ہی جگہ کا 10 بار چکر لگا چکا ہے۔ اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ زمین پر گر کر وہ سسکتے ہوئے چلانے لگا۔ ابراہیم سچے جھوٹے ملاوٹ بھرے انداز سے مسکرا دیا۔ وہ انہیں کان میں اتنی دور لے آیا تھا کہ اس حصے میں چھوٹا سا دھماکہ بھی کر دیا جاتا تو اس دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی ہی نہیں دے سکتی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر آوازیں گونجتی ہیں، لیکن پہاڑوں کے تہوں میں آوازیں دم توڑ دیتی ہیں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بہت وقت بعد ہادی کھو تک واپس آنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، کیوں؟ مرنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ ابراہیم پھر تن سے ہنس دیا۔ مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے اپنے سر کو دیوار پر دے مارا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ رونے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لائٹر پھینک دیا ہے۔ اگر میں بھی چاہوں تو یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب پرسکون رہو۔ جب تھوڑی بہت انرجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہے گی۔ غنودگی ہی ہم پر موت طاری کر دے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم کیا کہتے ہو طلال؟ طلال؟ ہادی نیم دیوانہ سا ہو کر طلال کو ٹٹولنے لگا۔ کیا وہ مر گیا؟ اتنی جلدی؟ اتنا خوش نصیب؟ اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی۔ طلال؟ اس نے جھنجھوڑ کر اسے ہٹایا۔
دفع ہو جاؤ کتو، سکون سے مرنے تو دو، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہادی چلایا، ایسے یہاں ہم جلدی نہیں مریں گے، بہت سسکنا پڑے گا۔ ابراہیم نے کہا لگایا، اب تم ڈر رہے ہو ہے نا؟ موت کوئی بٹن نہیں کہ دبایا اور زندگی آف ہو کر موت آن ہو گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ تمہاری بات مان کر میں نے غلطی کی، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اندھیرا اندھیرے کی چادر پر اس کے گھر کی تصویریں بننے لگی تھیں۔ ماں چاول پھٹک رہی تھی، چھوٹی سہیلیوں کے ساتھ اسٹاپو کھیل رہی تھی، آپا بالوں میں مہندی لگا کر دھوپ میں بیٹھی تھی، ابا شہر سے اس کے لیے پتنگیں اور ڈورے لائے تھے، وہ پتنگوں کا تاؤ ڈوروں کی تندی مانجا چیک کر رہا تھا، پھر مانجا لگی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی، اس نے دل خراش چیخ ماری، اسے اسی لیے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ اندھیرا بڑا چال باز اور بہروپیہ تھا، کبھی ماں جی بن جاتا، کبھی ابا جی، کبھی نومبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا، کبھی خون میں، ہر طرف خون میں۔ ابراہیم کو سانپ سونگھ گیا، مجھے یہاں سے باہر نکال لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں کل تک نہیں مروں گا، میں 2 دن تک اندھیرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس کے یہ وار نہیں سہ سکتا۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا، نمک کی کلمیں اس کے آنسوؤں کے تڑپ پر ایک ایک کر کے گرنے لگی تھیں، زمین کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئی تھیں اور وہ زمین کی تہوں سے لگا تڑپ رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ طلال کی سسکی ابراہیم کے گہرے سانس کے ساتھ جا ملی تھی۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹوں نے زندگی کے شور کو اجاگر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی کھوہ اور غاروں میں لمبے عرصے تک خاموشی رہے تو وہاں پریاں اترتی ہیں، ورنہ جن، ورنہ موت کے فرشتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کی تنہائیوں میں حکمت اترتی ہے، درویشی، اللہ سے قربت کے امکان، الہام اور پیغام۔ لائٹر وہ پھینک چکا تھا، ان کے جسموں سے آدھی جان ویسے ہی نکل چکی تھی، ٹٹول کر چلتے ہوئے کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے 3-4 گھنٹوں میں ہی بالکل آدموئے ہو چکے تھے۔ ان میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، انہیں یہ سمجھنے میں بھی وقت نہیں لگا تھا کیا وہ اس کان سے مر کر بھی نہیں نکل سکتے، انہیں ایسے ہی سسک کر یہیں مرنا ہوگا۔ آدموئے ہو کر وہ زمین پر گر گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آواز ان کے قریب سے آئی۔ صحرا میں بھٹک جانے والے سیراب کا شکار ہوتے ہیں، انہیں جگہ جگہ نخلستان دکھائی دیتے ہیں، پانی، آبشار، پھل اور سبز باغ، وہ بھی سیراب کا شکار تھے، اس لیے انسانی آواز سن رہے تھے۔ ہادی نے اپنے سر پر ہاتھ کا لمس محسوس کیا، پیاس لگی ہے۔ روشنی کی کرن اس کی آنکھوں کے قریب آئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سفید داڑھی اور لالٹن کی پیلی روشنی پر اس کی نظر پڑی جس نے اسے لمحہ بھر کے لیے اسے اندھا کر دیا۔ یہ لو پانی پیو۔ بے یقینی سے پانی کی بوتل کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے بوتل پکڑ لی۔ اس نے گھٹا-گھٹ پانی پینے کی آواز پر اوندھے منہ گرے طلال نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ابراہیم نے۔ طلال نے بوتل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی، لالٹن ان کے پاس رکھ کر وہ پانی لینے چلے گئے۔ یہ کھا لو۔ انہوں نے دودھ اور کھجوریں ان کے سامنے رکھ دیں، سہارا دے کر وہ تینوں کو اپنی کھو تک لے آئے تھے۔ ہادی نے دودھ کے پیالے کو منہ سے لگا لیا، طلال، ابراہیم کھجوریں کھانے لگے۔ چھوٹی سی کھو تھی، ہر طرف پیال بچھی تھی، دیوار سے ایک لالٹن لٹک رہی تھی، کونے میں جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھ کر بابا جی نے قرآن پاک کھول لیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی منزل ختم کر کے قرآن کو جس دان میں لپیٹے ہوئے انہوں نے ہادی اور طلال سے پوچھا۔ مرنے آئے تھے، جواب ابراہیم نے دیا۔ پھر پانی کیوں پیا؟ نرمی اور شفقت اور اطمینان، مسکراہٹ میں سب کچھ تھا۔ ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ ہادی کو خود معلوم نہیں تھا کہ پھر پانی کیوں پیا، باہر جانے کی تمنا کیوں کی۔ جب تک انسان زندہ ہے نا، تو بس اسے زندہ رہنے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ مجھے باہر جانا ہے۔ ان کا پانی، دودھ، کھجوریں کھا کر ان کا شکریہ ادا کیے بغیر وہ انہیں حکم دے رہا تھا، چلے جانا، مجھے کچھ وقت دو، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اٹھ کر وہ مٹی کی سرہائی سے پانی نکال لو وضو کرنے کے لیے۔ ہادی نے بے چینی سے پہلو بدل کر انہیں دیکھا۔ رات کا تیسرا پہر، اللہ سے کلام کا پہر۔ کعبے کی طرف رخ کر کے وہ اذان دے رہے تھے۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹے اس آواز پر فدا تھے، ہر شے، ہر سماعت بہوت تھی، ہر سانس اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کے لیے بے قرار تھی، سوائے انسان کے، سوائے ان تین کے۔ نماز کے لیے وضو کر لو، ایسی جگہوں پر نماز نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ انہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی، ورنہ وہ انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ سلام کے بعد انہیں یاد آیا کہ کل اس وقت وہ زندگی کو قضا کرنے کے لیے نکلے تھے، فجر کے وقت، اور آج اس وقت وہ نماز فرض ادا کر چکے ہیں۔
باہر جانا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ دعا مانگ کر آمین کہنے کے بعد انہوں نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے ان کی طرف رخ موڑ کر کہا کہ ہم مرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ہادی تلخی سے ہنسا۔ موت کے خیال کو دل میں رکھو، بلکہ پختہ رکھو، موت بڑی شے تو نہیں۔ تو پھر ہادی نے اپنی ناگواری چھپانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی۔ تو پھر ان کے چہرے کی شفقت معدوم ہونے لگی۔ تو پھر یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ کس لیے؟ ہادی گڑبڑا گیا۔ اس نے چور نظروں سے دونوں کو بھی دیکھا۔ اسے معاف کر دیں، ہماری مدد کریں پلیز، طلال نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں مدد کر دوں گا، بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تینوں کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے، پھر کونے سے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا لائے۔ یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، اگر تم اس تک پہنچا دو تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، پھر جو چاہے کرنا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہادی نے جھجکتے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ۔ یقین دہانی کروانے میں ابراہیم نے پہل کی تھی۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہادی کھو سے نکل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا تو ذرا سا اندر ہو کر پوچھنے لگا، میں اکثر یہاں عبادت کے لیے آتا ہوں۔ وہ لالٹین میں تیل ڈال رہے تھے۔ یہاں؟ اتنی دور؟ ہاں، اتنی دور، اللہ کے اتنے قریب۔ ہادی کا دل سکڑ گیا۔ اس کی تہجد گزار ماں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ تہجد کی نمازوں کی توفیق بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہادی کے قریب آ کر اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا، لالٹین والا ہاتھ اوپر کیا اور خود آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ تنگ راہداریوں سے گزرتے رہے، پھر نسبتاً کھلے حصے میں آ گئے۔ ایک دم بابا جی نے پلٹ کر لالٹین کی روشنی کا رخ ان دونوں کی چہروں کی طرف موڑ دیا۔ لالٹین ان کے ہاتھ میں جھولنے لگی۔ ان کے چہرے روشنی کے بارے میں جھلنے بجھنے لگے۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ یہاں سے باہر جاتے ہی تم کسی بلندی سے کود جاؤ گے اور تم اپنی نبض کاٹ لو گے۔ اور ہادی اور طلال سے مخاطب تھے۔ ہادی کے پیر زمین نے جکڑ لیے۔ ان کی سانسوں پر گرہیں لگنے لگیں۔ طلال تیزی سے ناخن چبانے لگا۔ ہادی نے بڑے بے بسی سے بابا جی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے پاگل پن کا کڑا وقت آ آیا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، کہتے کہتے وہ رک گئے اور گہرا سانس لیا۔ انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے حلف عہد بھی تو کوڑی کے ہو جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے بھلا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہادی کی زبان اس کی نیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بس اس کی امانت کا امانت دار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اکیلا یہ سب کر سکوں۔ مجھ پر یہ احسان کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ لالٹن زمین پر رکھ کر انہوں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کے اس کام کی تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ تمہارا، آؤ میرے ساتھ۔ سر ہلا کر وہ مسکرائے۔ چھوٹے سے پل سے گزر کر انہیں روشنی کی لکیر دکھائی دینے لگی۔ کان کی انتظامیہ کی آوازیں کی بن بناہٹ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نے بیک وقت گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا اور بابا جی کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پایا۔ جیسے کوئی پما آگے پیچھے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں، ویسے ہی وہ آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ رات گزر چکی تھی، دن نکل آیا تھا۔ وہ اس کڑے سفر اور لمبی کان سے باہر نکلے تو ہادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا۔ روشنی جو زندگی کی سانس ہے۔ طلال نے کرکٹ کھیلتے شور شرابہ کرتے بچے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف، آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ چھوٹی بڑی پہاڑیاں کود پھاند کر وہ بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ طلال نے پانی کی بوتل سے سر کو گیلا کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک لمبے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی دونوں ٹانگیں پھیلا کر ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چھلانگ لگا کر ابراہیم بھی اس کے پاس جا پہنچا اور ذرا نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک تینوں خاموشی سے دور تک پھیلے پہاڑی سلسلوں کو دیکھتے رہے۔ زبان کے نیچے دونوں انگلیاں پھنسا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری۔ اس کی سیٹی کی گونج صبح کی پوہ کے ساتھ بڑی بھلی لگی۔ نیچے سے ہوٹل کے چھوٹے نے اوپر انہیں دیکھا اور جلدی سے ان کے لیے 3 کپ چائے اور تلوں والے نان لے آیا۔ نان توڑ کر چائے میں ڈبو کر کھاتے۔ تینوں ٹوٹے پھولے بھلے کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتے بچوں کو دیکھتے رہے۔ اسکور کرنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔
جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کو ٹوکری کھڑکی کے سامنے لایا اور مسکرایا۔ بچے سے کچھ لے لو یار۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو کان سے نکلنے کے بعد اس نے کی تھی۔ ہادی نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیے۔ بچے نے اس کی طرف نمک سے بنا شاہین بڑھا دیا، طلال کی سمت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکراہٹ اور ایک خنجر۔ تینوں نے اپنی اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لیے شروع ہو گیا۔ گجرانوالہ اڈے پر کار روک کر ابراہیم نے چائے کے ہوٹل سے امام دین کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا کہ اڈے کے ہوٹل سے ہی اتا پتہ مل جائے گا، انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ گے۔ ہوٹل کے مالک نے چھوٹے کو آواز دے کر کہا۔ بھولو نہیں، امام دین سے ملنا ہے۔ ہادی کی آنکھوں نے چائے پھینٹنے چائے والے کے ہاتھوں کی بلندی کا تعاقب کیا۔ گجرانوالہ میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو، بھولو کی حویلی سے ہی نشان ملتا ہے۔ چڑی کے بوٹ اور پہلوان کے لنگوٹ کا بھی۔ ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ چھوٹا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بازار میں رش بہت تھا اور وہ ہارن دے دے کر تھک چکا تھا۔ نہ ہی بھیڑ ہارن پر راستہ دے رہی تھی، نہ کھڑکی سے نکلنے اس کے ہاتھ کے اشاروں پر۔ آدھے گھنٹے سے کار بازار میں پھنسی ہوئی تھی۔ یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے؟ ابراہیم نے مستقل ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک ماں جی نے ونڈو شیٹ کی طرف ہاتھ سے لعنت کے اشارے اور 2 4 10 بار گالیاں ارسال کیں تو اس نے ہڑبڑا کر ہارن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکا اپنا سر کھجانے لگا تھا تو پر میں نے سوچا آپ ذرا بازار کی سیر بھی کر لیں گے، نئے ہیں نا اس شہر میں۔ ہادی نے پیچھے سے بچے کو ریچھ بالوں کے گچھے میں ہاتھ پھنسا کر کھینچا۔ ہمیں سیر کروانی تھی یا خود کرنی تھی؟ ویسے گھر والے تمہیں کیا کہتے ہیں، بندر یا باندر؟ جی باندر۔ پر آپ کو کیسے پتہ چلا جی؟ تمہاری اس کھجلی سے جو پورے جسم پر پھیلی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے کھجانے پر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ بس جی کیا کریں، شکر ہے اللہ کا وہ جس حال میں رکھے۔ پانی گرم کر کے رگڑ رگڑ کر نہانے کے بعد کے حال میں آ کر دیکھو، ساری مخلوق تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ابراہیم نے بر وقت بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالا، ورنہ سموسے والے کی گرم تیل کی کڑاہی اور آلو چنے والے کی ریڑھ ملا کر الٹ جاتی اور پورے بازار میں کہرام برپا ہو جاتا۔ ساری نانیاں دادیاں اسے کوستیں، بڑی اچھی سیر ہوگی ہماری بازار کی۔ شکریہ آپ کا باندر جی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر کو گرایا اور تیچھی نظر چھوٹے کو گھورا۔ بس جی وہ رہی سامنے حویلی، اس نے کمر اور پیٹ کو ایک ساتھ کھجاتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بس سامنے نظر آ رہی تھی، آنکھوں میں دوربین فٹ ہے؟ طلال نے بہت دور حویلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھا۔ کار سے نکلیں جی، اڑ کر پہنچ جائیں گے۔ آپ نکلیں تو صحیح۔ کیوں؟ کار سے نکلتے ہی ہم راکٹ بن جائیں گے؟ ہادی نے اس کے بالوں کو گچھے میں ہاتھ ڈالا۔ اب وہ ہاتھ آرام سے نہیں بیٹھ رہا تھا، بازو کھجا رہا تھا۔ تینوں راکٹ کار سے نکلے تو چھوٹا تیزی سے پیچھے کی طرف بچکا۔ آگے آپ خود ہی چلے جائیں، میری ٹانگوں میں ویسے ہی جان نہیں ہے۔ پچھلی 50 ڈنڈ بیٹھکس ابھی رہتی ہیں، جرمانے کے 60 الگ سے، اور موٹو گنتی میں بے ایمانی بھی کرتا ہے نا۔ تسی جاؤ جی۔ بندر کی طرح چھلانگیں مارتا باندر بازار کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ لال اینٹوں کی حویلی کا بڑا سیاہ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ پھاٹک پر ایسے آنا جانا لگا ہوا تھا جیسے اندر رس گلے اور جلیبیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہوں۔ لسی، فالودہ اور 10 کے نوٹ بھی۔ پھاٹک کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہادی نے سر اندر کی طرف ترچھا کر کے جھانک کر دیکھا۔ اسے ہلکا سا ایک جھٹکا لگا۔ اس کی پشت سے سر اونچا کر کے ابراہیم نے جھانکا، پھر طلال نے، جس نے بڑی بے نیازی سے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ دیے ہوئے تھے۔ اندر بہت ہی بڑا سا اکھاڑا تھا اور وہاں دنگل ہو رہا تھا۔ مٹی کے میدان میں گوشت کے پہلوان ایک دوسرے کو پٹک پٹک کر زمین پر دے مار کر رہے تھے۔ آس پاس کچھ بچے بڑے بوڑھے کھڑے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہنسی ٹھٹولے مذاق رات سب چل رہا تھا۔ ایک طرف ہر عمر، ہر ساخت، ہر رنگ کے بچے بچیاں ترتیب سے آگے پیچھے کھڑے ڈنڈ بیٹھکس لگا رہے تھے اور ایک چھوٹا پہلوان نما بچہ ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے گنتی گن رہا تھا: 28.5، 28.5، کچا 28، پکا 28، پونا 28، ہون ہو یا پورا 28۔ تاڑا پہلوان، ساڈا پہلوان، کچا پکا، پونا پورا پہلوان۔ انہوں نے زندگی میں بھائی جان تو بہت دیکھے تھے، لیکن پہلوان پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہاں
ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اتنے پہلوان تھے، اتنے کہ ان تینوں کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ انسان لینڈ سے نکل کر پہلوان لینڈ میں آ چکے ہیں۔ دنیا میں اب کہیں کوئی انسان باقی نہیں بچا ہوگا، نہ چاند پر، نہ مریخ پر، نہ مستری پر، نہ ہی پلوٹو پر۔ اور وہ بھولو کہاں ہے؟ قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ہادی نے پوچھا۔ تینوں پھاٹک سے اندر آ چکے تھے۔ آدمی رکا اور کھینچ کر ایک تھپڑ ہادی کے گال پر رکھا۔ تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے بھولو؟ تیرا بھالو ہے یا بھولو؟ اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو ایسے بلاتا ہے تو؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کی باپ کی عمر کے ہیں؟ کچھ چپیڑ اتنی کڑکدار تھی، کچھ آدمی کی آواز ایسی دبنگ دار تھی کہ اکھاڑے کے سارے پہلوان اپنا اپنا کام مار کٹائی چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیواروں پر بیٹھے سارے کوے ایک دم سے اڑ گئے، ڈنڈ بیٹھک لگاتے بچے رک گئے، ان کے دانت خام خواہ نکل آئے۔ سارے تاڈے کچے پکے کرتے پہلوان بے ایمان بچے کی گردن پوری ان کی طرف گھوم گئی۔ پہلوانوں کی بھیڑ میں ایک گرج دار آواز گونجی۔ کون ہے یہ؟ پتہ نہیں پہلوان جی کون ہے؟ کہتے ہیں بھالو بھولو کہاں ہیں؟ دیکھو ذرا۔ حیرت سے ان تینوں کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ طلال جو دیوار کے سہارے ایک پاؤں لگا کر کھڑا تھا، لڑکھڑا کر گرتے رہا۔ کھڑے کھڑے بھا چپیڑ نے کیسے جھوٹ گھڑ لیا تھا۔ بھا کو بھالو کہا۔ یہاں وہاں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بھالو بھالو ہو گیا۔ لاؤ ذرا انہیں ادھر۔ کھوتے اتوں کھلوتے جو تھوڑا بہت شور شرابہ تھا نا، وہ اس آواز کے بلند ہوتے ہی کنویں کی تہہ ہو گیا۔ کھلوتے کھوتے ذرا سا ہمسا گئے۔ ادھر آؤ کی بجائے بھولو نے کہا لاؤ انہیں ادھر۔ ابراہیم معذرت کرنا ہی چاہتا تھا کہ کوئی 3 4 10 12 ہاتھ ادھر ادھر سے آئے اور جیسے ہینگر میں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوؤں میں ہینگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کیا کہا مجھے؟ لکڑی کی کرسی پر کمر سیدھی رکھ کر بیٹھے بھولو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ پہلوان ہیں۔ سب سے آگے ابراہیم ہی کھڑا ہوا تھا، سانس بھی اسی کا ہی خشک ہو رہا تھا۔ جو پہلوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کرو گے؟ وہ ابراہیم کی پشت کا سہارا لینے والے ہادی سے پوچھ رہے تھے۔ سوری، پتہ نہیں تھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں۔ ہادی نے سر کو کھجایا، پھر کان کو، پھر ٹوڑی کو۔ باندر اپنی بیماری پوری ایمانداری سے اسے عطیہ کر گیا تھا، وہ بھی منٹوں میں۔ جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بے عزت کرو گے؟ ہادی کا سر چکرا گیا۔ وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے۔ طلال نے اپنی طرف سے بات کو سنبھالنا چاہا۔ امام دین تیرا یار ہے؟ چاچا واچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے۔ بات سنبھل گئی، کھری سننے کے لیے مل گئی۔ ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا۔ تینوں ہی گھبرا گھگیا ہتلا گئے۔ سارا ہجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھولو پہلوان ان کی بات پر سارا مجمع بیک وقت سر کو ہاں میں چہلاتا تھا، ان کے جواب پر سر گھما کر انہیں گھورتا تھا۔ یہ تو کھلا تضاد ہوا۔ چاچے سے بھی مل لینا، پہلے اپنے مامے سے ملو۔ بھالو مامے سے؟ بھالو مامے نے اپنی باں نہیں ان کی طرف پھیلا دی۔ پیچھے سے کسی پہلوان نے ایویں کھونی سے ٹھونکا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے بھالو مامے کے سینے سے جا لگے۔ زندگی میں کچھ واقعات پہلی بار ہوتے ہیں اور بڑے اندھوناک ہوتے ہیں۔ آسمانی بجلی کا گرنا، سونامی طوفان کا آنا، پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا۔ ایک ہوتا ہے چولی ہل جانا، ایک ہوتا ہے جو کچھ تھا سب کا ہل جانا۔ ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حادثات ہوئے تھے۔ تینوں بیٹھ گئے، بلکہ بٹھا دیے گئے۔ ہادی بھا بھولو کے دائیں، طلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ بچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گلے لگنے کی صورت ہڈیوں کا کچومر بنوا لیا تھا۔ اب وہ ان پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا۔ احتیاط مار سے بہتر ہوتی ہے۔ کشتیاں دیکھی ہیں کبھی؟ بھولو نے ہادی اور طلال کے شانے پر اپنا ایک ایک ہاتھ ہتھوڑا رکھتے مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا۔ دونوں نے آہ دبا کر نام میں گردن ہلا دی۔ اب دیکھو، چلو میرے پہلوان بچوں، شروع ہو جاؤ۔ پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل سے شروع کر دیا۔ کوئی 30 40 کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے کشتی لڑنے لگے۔ ان کے لیے اندر سے لسی کے گلاس، بالٹیاں آنے لگیں، پھر پیڑے، پھر دودھ، پھر جلیبی، پھر وہ ایک عرصے سے دوائیوں پر زندہ تھے۔ ان کے جسم نارمل نہیں تھے، وہ تھوڑا بہت یا زیادہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے معدے ناتوا ہو چکے تھے۔ ہادی کھانا کھانا جا رہا تھا اور روبکاریاں کرتا جا رہا تھا، پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ انہیں زبردستی کھلاتا جا رہا تھا۔ نہ لسی ختم ہونے میں آ رہی تھی اور نہ ہی کشتی۔
رستم زماں غلام محمد گاما پہلوان کو جانتے ہو نا؟ یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ برا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے، انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے علاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی۔ تم نئے زمانے کے لوگ اپنے ہیروؤں کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ بروسلی کو تو جانتے ہوگے نا، جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، آج پورے عالم میں بجتا ہے۔ وہ بروسلی ہمارے رستم زماں گاما پہلوان کا بہت بڑا مداح تھا، اپنا استاد مانتا تھا رستم زماں کو، ان جیسی ورزشیں کرتا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا ان سے۔ اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں بھا گاما کی؟ تینوں شرمندگی سے نظر چلانے لگے۔ 22 سال کی عمر میں رستم زماں بھا گاما نے 1200 کلو وزنی پتھر اٹھا کر سینے تک لا کر چند قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بت بنا دیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی انڈیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ 1200 کلو جانتے ہو کتنا ہوتا ہے؟ طلال نے سر ہلا دیا۔ 30 آدمی مل کر اٹھائیں تو شاید اٹھایا جائے، ورنہ کوئی کرین وغیرہ۔ بھا نے سر ہلایا اور سارے مجمع کی طرف دیکھا۔ انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی ہوگی، کیونکہ روح جسم سے افضل ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا غم تکلیف سہ جاتی ہے تو بس روح کو افضل رکھو، روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ حقیقی پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صرف سے جیتتا ہے، جس کی روح افضل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سمجھ گئے سب نے بیک وقت سمجھ گئے جی کا نعرہ بلند کیا۔ لمبے برآمدے سے گزر کر وہ حویلی کے سرخ اینٹوں والے کھلے احاطے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تخت پر نیم دراز ہو کر بھا نے اپنے دونوں بازو ہادی اور طلال کی طرف بڑھا دیے۔ اکڑ گئے ہیں، ذرا دم لگا کر دبانا۔ وہ جی امام دین، میرا مطلب ہے چاچا امام دین۔ ہادی نے ابرو چکا کر ابراہیم کی طرف سوالیہ دیکھا تو ابراہیم نے سوال کر دیا، آ جاتے ہیں وہ بھی، ہمارے ہی مہمان ہیں چاچے ہوری۔ اوئے کاکے، ہادی انسان بن، ذرا جان لگا یار۔ ٹھیک ہے پھر آپ ان کی یہ امانت نہیں انہیں دے دیں، ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم نے چمڑے کا تھیلا بھا کی طرف بڑھا دیا۔ میں تمہارا میزبان ہوں، تمہارا کمین نہیں، خود دینا امام دین کو۔ کب تک آ جائیں گے وہ؟ آ جائے گا، مجھے ذرا اونگ آ رہی ہے، سو جاؤں تو مغرب کے وقت اٹھا دینا۔ ہادی نے جھٹکے سے بھا کے بازو کو چھوڑا۔ ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں۔ بھا بھولو نے ایک نظر سے انہیں دیکھا۔ تم شراب پیتے ہو؟ یہ آنکھوں میں لال ڈورے کیسے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اب وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بد لحاظ اور بے ادب، پتر جی اپنے خون کی گرمی یہاں سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میری ساری حویلی بھا کرے نا تو بھی 8-10 پہلوان یہاں وہاں سے ایویں ہی نکل آتے ہیں، ایسے پٹک کر ماریں گے نا۔ اچھا ہے ماریں، جان سے ہی مار دیں۔ بلائیں اپنے پہلوانوں کو، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہادی کا دو بدو جواب دینا اور انکار لہجہ بھا کو بہت برا لگا۔ یہ مہربانی میں تم پر ضرور کروں گا، اور چیر کے، اوے مکھن ادھر آؤ ذرا، لے جاؤ اس کاکے کو اور ان سے مہربان ہو کر دکھاؤ۔ چیرا، مکھن، ملائی، لسی، دودھ، انڈا، پراٹھا سب نکل آئے۔ اسے اٹھا کر لے گئے اور اکھاڑے میں پٹک کر پھینکا۔ ابراہیم نے لاکھ معافی تلافی کی، لیکن بھا نے آواز لگا دی، رگڑ کر رکھ دو اسے، سارے کس بل نکال دو، وہ کوئی پیچ ڈھیلا نہ رہے۔ ڈھیلے پیچ کسنے کے لیے پیچ کسوں نے ان دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا کر دیا اور گول گول گھمانے لگے۔ ابراہیم نے سہم کر بھا کی طرف دیکھا، پر بھا آنکھیں مون چکے تھے۔ طلال شرافت سے بھا کے بازو دبانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسرا بازو اب ابراہیم میں حصے میں آ چکا تھا، وہ بھی چپ چاپ دبانے لگا اور دور سامنے اکھاڑے کو نظریں چرا کر دیکھنے لگا۔ اتنے پہلوان اور اکیلا ہادی جیسے نہر کے کنارے کپڑے دھونے والی کپڑوں کو دے کر مارتی ہیں، پھر تھاپے سے کوٹتی ہیں، وہی سلوک پہلوان ہادی کے ساتھ کر رہے تھے۔ تھاپے کا کام وہ ہاتھوں اور ٹانگوں سے لے رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کشتیاں دیکھی تھیں، اب وہ دھینگا مشتیاں دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کپڑا دھل کر صاف ہو گیا ہے، ساری محل کچل نکل گئی ہے، کپڑا نچڑ بھی گیا ہے، تو وہ اکھاڑے سے سر ادھر کی طرف بھا کی طرف کر کے پوچھنے لگے، بس بھا جی کیسے ظالم انسان تھے، ساڑھے تاڑھے کچے پکے آدھے پونے پورے کس بھل نکال کر بھی پوچھ رہے تھے۔ بس ہی ہو گئی تھی۔ ابراہیم ہادی کی طرف آنے لگا تو آنکھیں موندے پڑے بھا نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سیانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے، پڑا رہنے دو اسے مٹی میں۔ وہ مٹی میں پڑا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو مٹی کے گھو گھوڑے بناتا تھا اور انہی کے ساتھ سو جایا کرتا تھا۔ آنکھ کھلتی تو اوپر درخت کی چھاؤں ہوتی اور نیچے سر ماں کی گود میں۔ پتر چارپائی پر سویا کر،
گھگو گھوڑے کہتے ہیں کہ انہیں چارپائی پر نیند نہیں آتی۔ وہ کچی پکی نیند میں آنکھیں جھپک جھپک کر ماں کو دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر ماں کے گال کی چٹکی بھرتا، سونی ماں، شیر پتر، سوجا شاباش سوجا۔ وہ پیشانی چومتی، سر تھپکتی، لوری گاتی۔ نہ لوری تھی، نہ تھپکی، نہ ماں اور نہ اس کا دلار۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور وہ غنودگی سے گہری نیند میں چلا گیا تو وہ سو گیا، لیکن آنسو نہیں سوئے، وہ اس کے گالوں پر بہتے رہے، بہتے رہے۔ ماں نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں، درد وچھوڑے دا حال نہیں، تیرے بعد اس جن دا حال۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی چارپائیاں بھاگ کے دائیں بائیں تھیں، یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے۔ طلال کروٹ کروٹ بدل رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوا لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ جب نکلے ہی مرنے کے لیے تھے تو دوا ساتھ کیوں رکھتے؟ اب اس کے دماغ کا بیمار حصہ بھی پھر سے جاگ رہا تھا اور ڈپریشن اس پر حملہ کر رہا تھا۔ سو جا پتر سو جا، اس کے سینے پر ہاتھ آیا اور بھا تھپکیاں دینے لگے۔ میں ذرا باہر سے تازہ ہوا کھایا کر آیا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تجھے تازہ ہوا کی نہیں، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے شکویں شکایتیں کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سیکھو۔ جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی تو ملتے ہیں۔ طلال ان باتوں کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بھی پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بھا نے اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ چیر سے اٹھ ذرا۔ بھا نے ہلکی سی آواز دی تھی تو یقیناً چیر نے خواب میں سنی ہوگی اور فوراً حاضر جناب ہو کر بھا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھا نے ہاتھ کا اشارہ طلال کی طرف کیا۔ بس۔ ابراہیم نے کن اکھیوں سے دونوں کو دیکھا۔ اشارے پر ہی چیر کو دے کر طلال کے سرہانے بیٹھ گیا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارپائی پر الٹ کر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ طلال کی گھنٹی سی آواز نکلی۔ چیرا شاید اب بہرا ہو چکا تھا، کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی پر چھوٹے چھوٹے مکے مار رہا تھا۔ اس کے مکوں کی رفتار اور ترتیب میں اتنا توازن تھا کہ طلال کچھ بولتا تو اس کی آواز مکوں کی بم ماری میں دب جاتی۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی سے لے کر سر تک اسے اچھا خاصا رگڑ کر رکھ دیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں نقص پڑ جائے تو سارے جسم میں نقص پڑ جاتا ہے۔ جس نے ریڑھ کے موہروں کو ٹھیک رکھا، اس نے سب ٹھیک رکھا۔ اب جا کے سو جا چیرے، بند آنکھوں سے بھا نے کہا، پھر جھک کر طلال کے منہ پر 3 پھونکیں ماری۔ میں نے نیند کا کام دم بھی کر دیا، تسی بھی سو جا ہن۔ نیند کا دم ہو نہ ہو، وہ بڑبڑایا۔ اسے آسمان کے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسپٹل کا اسٹاف اسے نیند کے لیے بہت ہیوی میڈیسن دیا کرتا تھا، پھر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار وہ مسلسل 6 دنوں تک جاگتا رہا۔ ڈاکٹر کا بورڈ ہنگامی میٹنگ کے لیے بیٹھ گیا تھا کہ وہ اب بھی نہیں سویا تو مر جائے گا، اور یہ پہلوانی داؤ، یہ نیند کا دم، یہ آسمان کے ستارے گڑبڑ ہونے لگے۔ آنکھ مچولی کھیلتے کودتے پھاندتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دور نکل گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، تینوں ایک دم سے زمین پر آ گرے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ناسمجھی سے سر اٹھا کر اپنے سر پر کھڑے جنوں کو دیکھتے رہے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ انہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم اکھاڑے میں ہو اور ہم پہلوان ہیں۔ آہ، انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ وہ مہمان تھے تو وہ ان سے نرمی سے پیش آتے رہے تھے۔ انہیں آوازیں دینے ہلانے جلانے کے بعد وہ ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چارپائیوں کو پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا اور انہیں زمین پر الٹ دیا تھا۔ پکی اینٹوں کے فرش کی زمین پر رات کے کسی پہر ہادی کو بھی کسی پہلوان نے آٹے کی بوری کی طرح کندھے پر لاد کر چارپائی پر پٹک دیا تھا۔ اب وہ تینوں چوٹ لگے بچوں کی طرح زمین پر ڈھیر تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے غصہ دکھانے کی کمزوری کوشش کی۔ تمیز سے منہ ہاتھ دھو کر اکھاڑے میں آ جاؤ۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ آدھی رات کو چارپائیاں الٹ دیتے ہو؟ آدھی رات نہیں، تہجد کا وقت ہونے والا ہے، اٹھ کر اپنے کام نپٹاؤ۔ ہادی نے بے یقینی سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کام؟ کون سا کام؟ ہمارے یہاں کون سے کام ہیں بھلا؟ ڈنڈ بیٹھک، ڈنر پیل، دوڑ اور کثرت کے کام، لیکن اس سے پہلے اکھاڑے کی مٹی کھودنے کا کام۔ ان تینوں کو ایک ایک بیلچہ دے دیا گیا اور اکھاڑے کی چکنی مٹی کھودنے پر لگا دیا گیا۔ پہلوانوں کی کشتیوں کی وجہ سے چکنی مٹی جم جایا کرتی تھی، روز اس وقت اسے کھودنا پڑتا تھا۔ ان تینوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پہلوان کا مہمان بن کر انہیں ایسی ایسی قیمتیں ذلتیں چکانی پڑیں گی۔ 5 منٹ بعد ہانپ کر ہادی نے بیلچہ نیچے دے مارا۔ لیکن ہم یہ کیوں کریں؟ بھا کہتے ہیں
جو بس سوال ہی کرتا رہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو سر جھکا کر مان لیتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ ان کی نگرانی کرنے والے پہلوان نے ہادی کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جھک کر اسے بیلچہ اٹھا کر دیا، ایک تو ان سب کو باتیں بڑی بنانی آتی ہیں۔ ہادی نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھنے میں جو کام جتنا آسان نظر آتا ہے نا، کرنے میں وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ چکنی مٹی ان کی جان پر چکنے پہاڑ کی طرح وزنی ثابت ہو رہی تھی، نہ وہ اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی، نہ ہی اسے کھسکا پا رہے تھے۔ تینوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ سامنے سارے پہلوان تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حقیقی پہلوان تہجد سے پہلے اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ حقیقی پہلوان کو اسی وقت اصل طاقت نصیب ہوتی ہے جب وہ حقیقی طاقت دار کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اپنا سارا تن اور پورا من خدا کے حضور جھکا دیتا ہے۔ دعا کے بعد بھائی نے بلند آواز سے کہا، تہجد کا وقت رات کا سب سے محبوب پہر، اس پہر سے پہلوان کبھی غافل نہیں رہتا، رہ جائے تو وہ پہلوان نہیں رہتا۔ تہجد کے بعد وہ اکھاڑے میں اتر آئے اور ڈنڈ بیٹھکس ڈنر پلیٹس ہونے لگیں۔ وہ کیسے بچے رہ سکتے تھے؟ حاجی کو یاد آیا کہ اسے مرض کھجلی عطیہ کرنے والا چھوٹا ڈنڈ بیٹھکوں سے بدک بدک کر بھاگ گیا تھا۔ کوئی مذاق تھا ڈنڈ بیٹھک لگانا؟ 20 ڈنڈ بیٹھکوں کے بعد وہ بدک گیا۔ اور نہیں لگائی جائیں مجھے، چھوڑ دیں بس، مجھے میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضدی اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور بننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ اس سب کی نگرانی کرتے بھا نے دبنگ کہا اور اشارہ کیا۔ 2 پہلوان آگے بڑھے، دائیں بائیں شانوں سے پکڑ کر ایک پشت کھڑا کیا۔ تینوں مل ملا کر اس کی ڈنڈ بیٹھک لگوانے لگے۔ 101، آدھا 1، پونا 1، چاچا 1، ماما 1، لو ہو گیا پورا 1۔ حویلی کے جھرکوں سے نسوانی کہہ کے سنائی دیے۔ یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اجل ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سب دوڑ لگانے کثرت کرنے لگے۔ ابراہیم موقع شناس تھا، کچھ عقل تلال کو بھی کام کر رہی تھی۔ دونوں کی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اتنی ساری فوج کی موجودگی میں وہ حویلی سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہادی کی عقل نے ابھی ٹھیک سے کام کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ ڈنر پیل وغیرہ سے ہی تھک کر چور ہو چکا تھا۔ دور کے لیے اکڑ کھڑا رہا کہ ایک پہلوان آیا، اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا جوڑ کر کلائیوں میں کلک کی آواز کے ساتھ ہتھ کڑی جیسا بینڈ فٹ کیا۔ نہ سمجھی سے اس نے پہلوان کو دیکھا ہی تھا کہ اس بینڈ کے ساتھ آ کر ایک زنجیر منسلک ہو گئی، زنجیر جس کا آخری سرا پٹے کی صورت کتے کے گلے میں فٹ تھا۔ کتوں میں کتا، خونخوار کتا۔ پہلوان نے سیٹی ماری اور کتا صرف کتا نہ رہا، ہوائی مخلوق بن گیا۔ یہ جا وہ جا۔ پہلے جھٹکے میں ہادی منہ کے بل گرا، ناک منہ سے خون نکلا، لیکن کتا نہیں رکا۔ ویسے بھی کتوں کا خون سے کیا لینا دینا؟ وہ کرین مشین کی طرح اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ دوسرے چکر میں وہ گرتے پڑتے دوڑ لگانے لگا۔ کتا اسے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ زمین پر رگڑ کھا کر گرا کر گھسیٹ کر بھاگنا چاہتا تھا یا کھڑا ہو کر دوڑ کر۔ اس نے دوڑ کر ذلیل ہونا مناسب سمجھا۔ تیسرے چکر میں اس کا سینہ پھٹ جانے کے قریب ہو گیا۔ چوتھے چکر میں ساری دنیا چرند پرند گھومتے رک گئے، صرف وہ اکیلا گھومتا رہا۔ 5ویں چکر میں اس کا اور کتے کا تیل میل بیٹھ گیا۔ اسے دوڑنے میں مزہ آنے لگا۔ چرند پرند، زمین آسمان سب اپنی اپنی جگہ واپس آ گئے۔ 6ٹھے چکر میں وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا، اپنے کھیتوں کے اطراف بھاگنے لگا، ابا کی آواز سننے لگا، شاہ او میرے شیر شاوا، ایک چکر ہور، بس ایک ہور۔ 7ویں چکر میں اسے کھیتوں کی پگڈنڈیاں پر کوتی پھاندتی آپا زینب اور پھر اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ ہاں جی ڈڈو صاحب، کیسی چل رہی ہے فوجی ٹریننگ؟ چلو بھاگو، شاباش، ایویں کہیں گر نہ جانا۔ گاؤں کی لڑکیاں چھپ کر تمہیں دیکھ رہی ہیں، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ گاؤں کی کون سی لڑکی اسے چھپ کر دیکھ رہی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے وہ رکا تو توازن بگڑنے پر گیا۔ شوخا تے نکما شیر، تھوڑا لوفر تے لفنگا بھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اتنی فارغ نہیں ہیں جو تمہیں دیکھنے کے لیے مری جائیں۔ ہائے ماں، تیرا لال مر گیا ماں۔ ماں کا لال زمین پر گر گرا کر ہانپنے لگا تھا۔ کتوں میں کتا، خونخوار کتا اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہے جی، آ جاؤ سب۔ پہلوان بچے نے پہلوانوں کو دیکھ کر اعلان کیا اور گرے ہوئے ہادی کو دیکھ کر چمچ چمچ ناشتے کے لیے ہادی اور تلال کو بھا بھولو نے خاص طور پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ ابراہیم ڈٹ کر کھا رہا تھا، وہ باکسر رہا تھا، اسے تو جنوں بھوتوں والی بھوک لگا کرتی تھی۔ 5 انگلیوں کا مکہ بنا کر سامنے والے کو مکہ ہی دینا آسان نہیں تھا۔ بکرے، دمبے، پایوں کا سالن تھا۔
لسی، دیسی گھی کے انڈے، پراٹھے، بھاپ، بوٹی بوٹی توڑ کر ان کی طرف بڑھا رہے تھے۔ کھاؤ کھاؤ، شاباش، رزق حلال ہو، جسم میں خیر ہو، شکریہ یا الہی۔ پھر بھا نے میخ والی ہڈی لی اور ہادی کا منہ ٹھوڑی سے پکڑ کر کھولا۔ ہڈی کے کنارے پر ہتھیلی سے ضرب مار کر میخ ہادی کے حلق میں اتار دی۔ سوکھے ہوئے دماغ کو تر کرتی ہے یہ میخ۔ بات بات پر بہت بھڑکے کتے ہو تم، اب ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اسے میخ والی ہڈیاں دو نکال نکال کر۔ بھا کے کہنے کی دیر تھی، دسترخوان پر جتنے پہلوان بیٹھے تھے سب میخ والی ہڈی بوٹی نکال نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھنے لگے۔ بھا ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر منہ کھولتے جاتے اور ہتھیلی کی ضرب سے میخ اس کے حلق میں اتارتے۔ بس بس، میرا دماغ، دل، گردے، پھیپھڑے بالوں پر سب تر ہو گئے ہیں۔ ہادی نے انکار میں ہاتھ بھی ہلائے اور پورا جسم بھی۔ سیانے کہتے ہیں بڑے کھانے کے لیے زہر بھی دیں تو کھا لینا چاہیے، ایسے ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے۔ ہاتھ پیر مارنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ آس پاس آگے پیچھے سب پہلوان غیر محسوس اسے دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو 1 انچ نہیں ہل سکتا تھا۔ ہاں، پر بیچاری بڑی بیچارگی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کی بیچارگی دیکھی اندیکھی کر کے ابراہیم کا سر جھکا کر دمبے کے ساتھ انصاف کرنے لگا، کیونکہ سیانے بھی یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے ورنہ اپنی گردن پھنس جاتی ہے۔ وہ چاچا امام دین، ان تینوں نے تقریباً اکڑ بکڑ کر کے طلال کو بھا کے پاس جواب لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہہ کر گیا تھا کہ ایک وہ دن میں آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آیا، پھر آپ ان کی امانت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں۔ طلال بھا سے کافی فاصلہ رکھ کر کھڑا تھا، احتیاطاً، کیا پتہ وہ سال 6 مہینے تک دوبارہ یہاں کا چکر لگاتے ہی نہ۔ امانت کا بہت بوجھ ہوتا ہے جی۔ تو پھر ایک تو طلال سے بھا کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا تھا، تو پھر اس کی امانت اپنے پاس رکھو، میں 1-2 بندے بھیجتا ہوں، 1-2 ٹھکانے اور ہیں امام دین کے، شاید کوئی اتا پتہ مل جائے۔ طلال نے آ کر ان دونوں کو سب بتا دیا۔ وہ دن اور دیکھ لیں، ابراہیم دونوں سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں اور ڈنڈ بیٹھک نہیں لگاؤں گا اور دوڑ بھی۔ وہ بدک کر کھڑا ہو کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے پہلوان بچہ تڑک پہلوانی کی گنتی گن کر جہانگیری بچوں کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر اسے گھور کر دیکھا تو بچے کی 6 7ویں، جس نے بیدار ہو کر اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی تلقین کی۔ اس نے سر اٹھایا اور ہادی کو گھورتے پایا۔ آ جائیں بھا جی، آپ بھی، ڈنڈ بیٹھک کی تھوڑی پریکٹس کروا دوں آپ کو جی۔ وہ بڑے خلوص سے مسکرایا۔ پہلے اپنی گنتی ٹھیک کرو موٹو، پھر مجھے پریکٹس کروانا، ہادی نے جل کر کہا۔ بہت بھولے ہو جی آپ، موٹو کہہ کے لگانے لگا، اور تو پورا بدماش ہے۔ ہادی معصوم سے پہلوان بچے سے باقاعدہ لڑ رہا تھا۔ ابراہیم نے خائف ہو کر اسے دیکھا، پھر اس شہر میں کہیں اور وہ لیتے، یہاں سے چلے جاتے۔ ابراہیم نے مسئلے کا آخری حل پیش کیا، جیسے سب نے منظور کیا۔ وہ بھا کو خدا حافظ کہنے کے لیے آ گئے، ساتھ یہ بتانے لگے کہ وہ چند دنوں بعد آ کر چاچا امام دین کا اتا پتہ معلوم کر لیں گے، ابھی فی الحال وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میری مہمان نوازی میں کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ بھا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کسریں نکال دی ہیں آپ نے ان کی جناب۔ جس نے پہلے دن ہادی کو چپیڑ ماری تھی وہ کہہ کر کھی ہنسنے لگا۔ مہمان ایسے گھر چھوڑ کر جاتے تو میزبان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، سچی۔ بھا نے معصومیت پر بے چارگی بھی طاری کر لی۔ دراصل یہ ڈنڈ بیٹکس، ڈنر پیل وغیرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ زبردستی بھی تو بہت کرتے ہیں، ابراہیم نے کہا تو نارمل انداز سے تھا، لیکن اس کے لہجے سے آگ پر تیل چھڑکنے کی بو آ رہی تھی۔ اب کوئی ڈنڈ بیٹھک وغیرہ نہیں ہوگی، بس خوش؟ بھا نے وعدہ دینے والے انداز سے ہاتھ اٹھایا۔ پھر واقعی کوئی ڈنڈ بیٹھک تو نہیں ہوگی؟ ہو جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ اگلے دن انہیں گھڑا گردن پر رکھ کر اکھاڑے کے چکر لگانے پڑے تھے۔ بس سب خوش؟ رستم زماں، غلام محمد غامہ پہلوان، ان کا گھڑا 2 من کا تھا، تاکہ ان کا حریف گردن پر بیٹھ جائے تو وہ اسے اٹھا کر پٹک سکیں۔ سنا ہے زندگی میں موت کا بخار بھی گردن سے سر کو چڑھتا ہے، پیٹھ سے بائیں رخ گھس کر دل کی طرف نقب لگاتا ہے، دل و روح پر نقب کے نشان شیطان اسی راستے سے آتا ہے۔ اس بخار کو اتار پھینکنے کے لیے جسمانی طاقت کی نہیں، روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا گھڑا 2 من کا نہیں تھا، جتنے بھی وزن کا تھا ان تینوں نے گردن پر اٹھا کر اکھاڑے کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ بھا ان کے چکر گن رہے تھے۔ سب کی اردو کمزور تھی یا ان کے اسکولوں کے ماسٹر ہی ڈھیلے رہے تھے؟ کسی کو بھی ٹھیک والی گنتی آتی ہی نہیں تھی۔ یہ بڑی بے ایمانی ہے۔ 1 2 3 ایسے ٹھیک گنتی گنے نا، یہ پا، آدھ پا، پونا وغیرہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہادی نے جھنجھلا کر گڑگڑنے کو زمین پر نکال لیا۔
اس کا سانس اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا جی، یہ بھی گنتی ہی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے استادوں نے یہی سکھائی ہے، استاد کا علم افضل ہوتا ہے۔ چلو اب میں آت پونا وغیرہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ درمیان میں بولنے کی سزا پر 5 نمبر پیچھے، چلو شاباش، ہون شروع ہو جاؤ۔ 6 شیر، 6 شیر دا ابا، 6 شیر دی اماں، 6 شیر دی نانی، 6 شیر دی ماسی، سونا 6، لو ہون اور پوچھو 6۔ لغت پہلوانی نے اس کے کڑاکے نکال دیے تھے، 10 چکر تھے کہ پورے ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں درمیان میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لو پھر گئے نا پیچھے۔ شیر دی کیتی پھپھی، تلال نے دانت پیسے، 6 شیر کی کیتی پھپھی کے دانت نکل آئے۔ کوشش کے باوجود وہ حویلی سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بھا سے ڈرتے تھے، پہلوانوں سے، یا خود ہی جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے۔ جب کبھی وہ چھپ کر بچ بچا کر بھاگ نکلنے لگتے، ان کے ارادے کمزور پڑ جاتے، تھوڑی دور جا کر ہی واپس آ جاتے۔ سوچتے بھا کا دل برا ہوگا، انہیں بھا کو خدا حافظ کہہ کر نکلنا چاہیے۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ وہ بھا کے ٹرانس میں چلے گئے ہیں۔ جب تک وہ بھا کے آس پاس رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں، جانے کا سوچتے تو ان کے دل بیٹھنے لگتے تھے، ڈپریشن ہونے لگتا تھا۔ انہیں بھا کی زبردستیاں اچھی لگنے لگے تھیں، یہ زبردستیاں انہیں زہر لگنے لگی تھیں۔ یہ تو انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ حویلی کے اکھاڑے میں خاص مقابلوں کے لیے کبڈی اور کشتیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دنگل میں انہیں بھی شریک کر لیا جائے گا، ایسے یا ویسے، ورنہ کیسے بھی۔ جس میدان میں کبڈی کی اور کشتیوں کے لیے ڈھول پیٹے جا رہے تھے، وہاں کم و بیش میلے کا سماں تھا۔ وہ غیر دلچسپی سے اس میدان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ زمانہ نیا تھا، لیکن زمانے کا بحروب پرانے وقتوں میں بدل گیا تھا۔ تب شاید لوگ ٹانگوں، گھڑا گاڑیوں، ریڑھیوں، سائیکلوں پر آتے ہوں گے، اب کاروں، موٹر سائیکلوں، چھوٹی بڑی بسوں، موٹر سائیکلوں وغیرہ پر آئے تھے۔ تب میلوں میں دنگل ہوتے ہوں گے، اب دنگل ہی میلہ ہے۔ کالج، یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد آئی تھی۔ اسکولوں، مدرسوں وغیرہ کے بچے بچیاں، پتہ نہیں گجرانوالے میں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یا انہیں یہی تفریح پسند تھی۔ بھاؤ بھولو کے پہلوانوں کی کبڈیاں اور کشتیاں، میدان میں نمایاں جگہ پر بھا بھولو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح سے وہ انہیں نظر نہیں آئے تھے، اب ان سے نظر ملی تو ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ہادی کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے وہ ان کے قریب گیا، سلام کیا، تو انہوں نے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تھپک کر اگلے ہاتھ میں منتقل کر دیا، پہلوان کے ہاتھ میں۔ کھیل ہمارا ہادی شروع کرے گا، بھاؤ نے بلند آواز سے کہا۔ کھیل ہادی شروع؟ وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھتا ہے؟ اس سے پہلے پہلوان نے اسے گڑے کی طرح اٹھا کر سر سے بلند کرایا، ڈھول اور لوگوں کا شور اس کے بعد اٹھا اور کان پڑی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ کھیل باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے اٹھائے اٹھائے پہلوان نے میدان کا چکر لگایا، بچے تالیاں مارنے لگے۔ لڑکے بیٹیاں دنگل شروع کرنے سے پہلے وہ بچوں بڑوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اتنی سی بات پر ہادی خواہ مخواہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جتنا وہاں شور تھا، اس کی آواز کس نے سننی تھی؟ پھر پہلوان نے اسے مجمع میں اچھال دیا۔ کالج کے 4-5 لڑکوں نے اسے اچھی طرح سے کیچ کرایا تھا۔ اس بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو جاتا تھا ہر بار؟ طلال نے ابراہیم کو کونی ماری۔ آہستہ بولو ورنہ 10 مرغی، 10 مرغی دا انڈا، 10 مرغی دا دوسرا انڈا، 10 مرغی دا تیسرا انڈا شروع ہو جائے گا اور ان انڈوں میں سے چوزے نکل کر آئیں گے، لیکن 10 عدد کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ ابراہیم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ طلال بھی پوری ایمانداری سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی دور بیٹھے بھا نے دیکھی اور خود بھی ہنس دیے، اور پھر طلال بلند ہواؤں کی سیر کرنے لگا۔ اسے لڑکوں کی طرف اچھالا گیا تو وہ بہت خجل ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ بھا کہہ رہے تھے ایک واری ہور۔ ہادی گرتا پڑتا غصے میں میدان سے باہر ہی جا رہا تھا کہ ایک پہلوان بھاگتا ہوا آیا اور اسے کمر سے پکڑ لیا۔ کس خوشی میں ایک واری ہور؟ چھوڑو مجھے۔ ہادی نے غصے سے خود کو اس کی گرفت سے الگ کرنا چاہا، لیکن پہلوان کو غصہ آتا نہیں اور پہلوان پر غصہ نکلتا نہیں۔ لوگ سیٹیاں مار رہے تھے، لڑکے تڑپ رہے تھے کہ پہلوان انہیں اٹھا کر اچھالے، لیکن جس طرف بھا اشارہ کر رہے تھے پہلوان اسے ہی اٹھا رہے تھے۔ مجمع میں سے چند لاغر ضعیف پوڑوں کو بھی اٹھایا گیا، پھر کچھ ایسے واپس اچھال دیا گیا کہ نہ بالغوں کو چوٹ آئی، نہ کیچ کرنے والوں کو ان کی کوئی ہڈیاں چکھیں۔ دنگل شروع ہو چکا تھا۔ نیلی پیلی کاغذ کی جھنڈیوں کی اوٹ سے تینوں بھا کے جوش و خروش سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میلہ، یہ رونق، یہ دنگل سب بھا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے پہلوانوں پر فخر تھا۔ فخر تھا کہ ان کے پہلوان 360 داؤ جانتے ہیں۔
360 داؤ؟ جس دن میرا دنگل تھا اس دن وہ میرے کان کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، بھولو یہ دنگل تجھے ہارنا ہوگا ورنہ باولا ہو جائے گا۔ ایسی دھمکیاں اور ایسی للکاریں میں نے بہت سنی تھیں۔ میرے استاد نے سکھایا تھا کہ دنگل بس دنگل ہوتا ہے، جیت جاؤ تو بھول جاؤ، ہار جاؤ تو دوبارہ کمر کس لو۔ بس مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں کتنے دنگل جیت چکا ہوں، لوگ کتنی کر کے ہو تو کرتے ہوں، جیت کو میں اکھاڑے کی مٹی میں دفنا کر نکلتا ہوں، لیکن کریم بخش اپنی ہار کو گن گن کر سنبھال کر رکھتا تھا۔ میرے اس دنگل کی بہت دھوم تھی، بیوقوف لوگوں نے بڑی بڑی شرطیں لگا رکھی تھیں، دوسرے شہروں سے لوگ اس دنگل کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لوگ باولے ہو گئے تھے۔ پھر آپ وہ کشتی جیت گئے یا نہیں؟ لیکن باقی سب یاد ہے۔ میری ہی حویلی کی دیواروں پر لکھا تھا، جیت مبارک ہو بھولو۔ تینوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا لکھا تھا؟ جیت مبارک ہو بھولو، یہ لکھا تھا۔ میرے بچوں کے خون سے، میری ماں، میرے باپ، میرے شہ جوان بھائیوں، میری سہاگن بہنوں کے خون سے ایک ایک دیوار پر لکھا تھا۔ وار کا ابھی تھا اور جان لیوا بھی۔ ہادی کے دلوں کو زوردار جھٹکا لگا۔ بس سب گھر والے، ادھورا سوال، پورا احساس، پورا خاندان، میرے بھائی بھابیاں، بہنیں بہنوئی، ان کی اولادیں، چاچے مامے، خاندان بھر کو اکٹھا کر کے میرے باپ مٹھائیاں کھلا رہے تھے، ماں شربت کے گلاس بھر بھر کر پلا رہی تھی، بہنوں کی نظریں چوکٹ پر لگی تھیں۔ میرے تینوں بیٹے کلف لگے سفید کرتوں میں بھاگے دوڑے پھرتے رہے تھے۔ ماں نے چاہ میں ہاتھوں میں مہندی لگائی تھی، اترتی پھرتی تھیں، کہتی پھرتی تھیں، میرا پتر سارے شہر دا مان ہے، اللہ جوانیاں مانے۔ رات اندھوناک تھی، سیاہ کٹا رہی۔ اس دن کی روشنی بڑی قیامت خیز تھی۔ سارا محلہ، پورا شہر حویلی میں امڑ آیا تھا۔ بھولو بھاگ بھاگ کر ایک ایک کا منہ چومتا پھر رہا تھا۔ تالاب کنارے، چوباروں، دہلیزوں پر، اکھاڑے کی مٹی میں، کمروں اور مسہریوں پر لوگ اسے پکڑ پکڑ روک رہے تھے۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتا جاتا، پھر اس نے اپنی سفید پگڑی اتار کر ایک ایک دیوار سے ایک ایک پیارے کا خون صاف کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا، بھولو بھاؤ لا ہو گیا ہے۔ ماں کی میت کے سرانے غم سے گرا بھولو دوبارہ نہیں اٹھ سکا تو اس کا نچلا دھر مفلوج ہو چکا تھا۔ سب سوال ختم ہو گئے تھے۔ تینوں نے چپ سادھ لی۔ رشتے زماں گاما پہلوان کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ گاما جی نے تکلیف سہ کر جھک کر سانپ کو پکڑ کر کچل دیا تھا۔ سانپ کے دانت ان کی ٹانگ میں گھس گئے تھے۔ انہوں نے پہلوانی کو دھبا نہیں لگنے دیا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موقع ہی پر دم توڑ دیتا۔ اسی لیے میرے باپ نے کہا تھا، پتر پہلوانی کو داغ نہ لگنے دینا، تمہاری اصل طاقت پر ایک امتحان آئے گا، ایک آزمائش، سرخ روح ہو کر دکھانا۔ ہادی کا حلق آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ من کے گڑھے اٹھائے تھے، 15-16 کلوں کی بیٹیوں کی میتیں نہیں اٹھائی گئیں، سالم دمبے بکرے کھائے تھے، کوڑی روٹی کے 2 دانے نہیں کھائے گئے تھے، سیروں دودھ پیا تھا، صبر کے 2 گھونٹ پینے بہت اوکھے لگے۔ غم کا دنگل بہت کڑا تھا۔ آزمائش کے اس اکھاڑے کی کشتی بہت مشکل تھی۔ بھا اپنی گیلی آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ میں عمر بھر کے لیے مفلوج ہو چکا تھا۔ واقعی میں باولا ہو رہا تھا، دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا۔ پھر پہلوانی میں 360 داؤ سیکھے تھے، میں نے ایسے کیسے ہار مان لیتا؟ ایک دن ایک داؤ کھیلا، اگلے دن ماں کا غم مجھے ہرانے آیا، میں نے بھی اگلا داؤ چل دیا۔ تیسرے دن بیٹے یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے دکھائی دیے، میں نے پھر داؤ چل دیا۔ بہنوں کے لاڈ، بھائیوں کا مان، میں داؤ پر داؤ چلتا رہا، بس چلتا رہا، میں رکا نہیں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس طرح میں نے ہر روز ایک داؤ کھیلنا شروع کر دیا۔ 360 دن میں نے رستم زماں بن کر کشتیاں کیں، غم سے 2 بدو دنگل لڑا، سوگ اور روگ کا اکھاڑا تھا، اور ہر طرف مجھے چت کر دینے والے غموں کے پہلوان ہی پہلوان تھے۔ 361ویں دن مجھے جب جیت نصیب ہوئی، مجھے بس اپنی یہی جیت یاد ہے۔ اللہ نے میرے دل ہلکا کر دیا، روح سے بوجھ اور روگ دونوں رخصت کر دیے، مجھے صبر کے اتھا سمندروں کا مالک بنا دیا۔ اس دن مجھے ماں یاد آئی، بھولو ذرا ہنس کے تو دکھا۔ پھر میں نے ہمیشہ ہنس کر ہی دکھایا اور حویلی کا پھاٹک کھول کر بیٹھ گیا، اکھاڑے کی مردہ مٹی کو زندہ کرنے لگا۔